آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان اسلام کے قریب نہیں ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا آپ سے کبھی ایسا سوال ہوا جس کا آپ جواب نہ دے سکے ہوں؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ واقعی اب کیا ہوگا؟ میں نے اپنا نام خود نہیں رکھا، میں نے اپنے ماں باپ کا انتخاب خود نہیں کیا، میں جیسا دکھائی دیتا ہوں اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انتخاب میں نے خود نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوتا، شاید میں پاگل خانے میں ہوتا۔ کیا کوئی ایسا موقع بھی آیا جب آپ دعوت دیتے تھک گئے اور چھوڑنے کا سوچا ہو؟ استنبول میں آپ کا استقبال ہے۔ علی دعویٰ کون ہے؟ علی دعویٰ کون ہے؟ یہ بہت اچھا تھا، براہ کرم اسے جاری رکھیں۔ جب میں بات کر رہا ہوں کیا آپ اسے بیک گراؤنڈ میں رکھ سکتے ہیں؟ علی دعویٰ کون ہے؟ کیا یہ آپ کا اصل نام ہے؟ نہیں، علی دعویٰ میرا اصل نام نہیں ہے۔ میرا اصل نام ہے ایردی، سونا ایردی، خاتمہ۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے اس کا تلفظ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ آسان ہے، علی۔ جب میں اسلام لایا تو ظاہر ہے کہ میرے خاندان کو واقعی اچھا نہیں لگا، خاص طور پر میرے والد کو، تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ تو میں اپنے دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، تو میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو میں تبلیغ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ علی حق پر، ٹھیک ہے علی دعویٰ، تو میں یہی رکھ لیتا ہوں، علی دعویٰ۔ لوگ آپ کو ایک سخت مزاج شخص سمجھتے ہیں۔ آپ اتنے غصیلے کیوں ہیں؟ کیا آپ مسکرا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مسکراتا ہوں، حقیقت میں اکثر ہنستا ہوں، میں بہت خوش مزاج ہوں، مجھے مزہ بہت پسند ہے، مجھے باتیں کرنا پسند ہے۔ تو آپ اتنے غصیلے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں کس پر غصہ ہوں، اور مجھے لگتا ہے جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ الگورتھم کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کیونکہ میری ویڈیوز تو مختلف قسم کی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الگورتھم غلط قسم کی ویڈیوز کا انتخاب کرتا ہے اور غلط ویڈیوز تجویز کر رہا ہے، تاکہ مثال کے طور پر جب ہم اسپیکرز کارنر پر جاتے ہیں تو اسپیکرز کارنر کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے جو بالکل مختلف ماحول ہے، یہ ایک طرح سے فکری میدان جنگ ہونے کی مانند ہے۔ تو آپ یہاں ہیں اور وہاں کے حالات مختلف ہیں، تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کبھی آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ میں پچھلے 9 سال سے ہر اتوار کو یہ کام کر رہا ہوں۔ ہر اتوار اگر میں سفر نہ کر رہا ہوں میں وہاں ہوں، تو یہ میرا معمول ہوتا ہے، کیونکہ میں اسے دعویٰ جم کہتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ تربیت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اسی طرز عمل کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں، تو جب میں گھر جاتا ہوں اور اگر میں اور میری بیوی کسی بحث میں پڑ جائیں اور پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ٹھہرو، آپ کی اس دلیل کی بنیاد اور اصل کیا ہے، اور وہ کہتی ہے سنو آج تم اسپیکرز کارنر پر نہیں ہو، ہاں اس سب کو وہیں چھوڑ دو، کیونکہ ایسا ہے جیسے میں ایک ملحد سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے آپ کی بنیاد کیا ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں مغالطہ ہے، وہ سوچتی ہے تم کیا بات کر رہے ہو، ہوش و حواس میں واپس آ جاؤ۔ آپ شاپنگ پر جانا چاہتی ہو، آپ کی دلیل کیا ہے؟ بالکل، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ اسے ساتھ لے جاتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ایک سیکنڈ رک جاؤ، ٹھیک ہے میں اس وقت گھر میں ہوں آرام سے، تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ دراصل ترکی سے ہیں، درست؟ بالکل، میں کیسری سے ہوں۔ لیکن آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور معلوم کروں گا کہ کیا آپ انگریزی کلچر میں رہتے ہیں یا آپ انگلش کلچر کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ چائے یا کافی؟ کوئی نہیں۔ دوسرا سوال، ناشتے کے بارے میں، کارن فلیکس یا پاسترما؟ جانے دو، یہ میری توہین ہے، میں کیسری سے ہوں، یقیناً پاسترما اور سجوک۔ تو کیا آپ انگریزی کلچر کے عادی نہیں ہیں؟ کیونکہ مجھے میرا پاسترما بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ میری کہانی یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں لندن میں رہتا تھا، میں ساری زندگی لندن میں رہا ہوں۔ جب میں تقریباً 15-16 سال کا تھا میں گینگز میں شامل ہو گیا، مجھے بندوقوں کا بہت جنون تھا۔ میرے خیال میں کرتل وادسی ان میں سے ایک تھا، کیونکہ میں اسے دیکھتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مقبول تھا۔ تو یہ ساری مافیا والی ذہنیت، اور لندن میں ہمارا اصل مافیا تھا جیسے ترک کرد جیسے وہ موجود ہیں۔ کیا آپ اپنے ساتھ ابھی بھی کچھ رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے آج مجھے لگا کہ کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں گھر پہ چھوڑ آیا، لیکن اگلی بار اپنی AK-47 ساتھ لاؤں گا۔ میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں بالکل جنونی قسم کا تھا، تو میں احمقانہ باتیں کیا کرتا تھا۔ پھر میرے والد مجھے لندن سے باہر لے گئے۔ جب میں لندن سے باہر چلا گیا تو میں لندن میں گینگز، لڑائی اور اس طرح کی چیزوں میں شامل رہتا تھا، لیکن جب میں وہاں گیا ماحول بدل گیا، تو گنڈوں کا سارا حرام طرز زندگی ختم ہو گیا، پھر دوسرا حرام طرز زندگی شروع ہو گیا، جیسے کلبوں میں جانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں شروع ہو گئیں۔ اور میں سوچتا تھا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا مادیت پرستی اور صرف اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش میں، اور پھر وہاں ایک بنگالی بھائی تھا، بنگلہ دیشی، وہ میرے پاس آیا اور وہ مذہبی نہیں تھا، اور اس نے مجھے کہا، یعنی وہ مجھے دعوت دینے لگا اور اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں بات کی۔ اس وقت تک آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ میرا کوئی عقیدہ نہیں تھا، میں صرف کسی طاقت پر یقین رکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے ویڈیوز دکھائیں، ذاکر نائک، احمد دیدات، یوسف ایسس کی، وہ مجھے یہ ویڈیوز دکھاتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ مجھے تراوی کے لیے لے گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس نے صرف اتنا کہا ہاں آؤ،
یہ ایک بہت مشکل آغاز تھا۔ یہ تو ہے، یہ ایک مشکل آغاز تھا، اور انہوں نے 8 نہیں بلکہ 20 پڑھی۔ وہ بار بار اٹھ کھڑے ہوتے، میں سوچتا تھا چلو شاید یہ آخری ہو، اور پھر بار بار مسلسل مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ہاں، میں نے وہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے ویڈیوز دکھائیں، اور مجھے یہ دلچسپ لگیں، کیونکہ ان دنوں میں خود سوچ رہا تھا، میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، اور میں بہت تجسس میں تھا۔ تو میں سوچتا تھا اگر میں مر گیا تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا، جیسے بعد میں کیا ہوگا یا اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں بہت متجسس تھا، لیکن میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں حقیقت میں خوش نہیں ہوں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مادی سامان ہو سکتا ہے اور اس قسم کی تمام چیزیں، اور میں سوچ رہا تھا، جانتے ہو، میں اپنی جرابوں کو دیکھ رہا تھا، جرابوں کو میں سوچ رہا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ عجیب ہے، لیکن میں اپنی جرابوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے کہا ان جرابوں کا ایک مقصد ہے، ان جرابوں کا ایک ڈیزائن ہے، اور ان جرابوں کا ایک ڈیزائن کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس نے انہیں بنایا ہے کہ جرابوں کا تو کوئی مقصد ہو اور میرا کوئی مقصد نہ ہو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، میری جرابیں میرے پاؤں کے لیے بنی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا دیکھو کچھ تو ضرور ہونا چاہیے، اس سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا، اگرچہ میں ایک اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ کوئی مذہب ضرور ہونا چاہیے جو سچا ہو، کیونکہ آپ صرف اس خدا پر یقین نہیں کر سکتے، اور اس نے آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ محض بے مقصد، ایک کھیل کے طور پر؟ تو تب میں نے مذہب پر غور کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ میں بائبل پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں بائبل پر بھی غور کر رہا تھا اور یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان چیزوں پر غور و فکر میں 3 سال گزارے۔ میں نے قرآن پڑھا، میں نے الگ الگ مختلف صحیفے پڑھنا شروع کیے، اور میں بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، عیسائیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کی، اور بحث و مباحثہ کی۔ میں نے 2 سال گزار دیے۔ جب آپ نے دوسرے مذاہب پر تحقیق کی تو وہ کون سی بات تھی جس سے آپ کو یہ یقین ہوا کہ یہ مذاہب درست نہیں؟ سچ پوچھے تو میری ایک شرط تھی کہ جو کتاب خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اسے محفوظ ہونا چاہیے، اسے خود کو ثابت کرنا چاہیے۔ میری صرف یہی ایک شرط تھی۔ تو میں نے اس شرط کے مطابق دیکھا بائبل کو، عہد نامہ قدیم اور قرآن کو، ہر کتاب کو، جس کا بھی آپ نام لیں۔ میرا صرف ایک ہی اصول تھا، اور میں نے کہا کہ اگر کوئی کتاب خدا کی طرف سے ہونے اور آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اسے خود کو میرے سامنے ثابت کرنا ہوگا۔ قرآن میں ایک خاص آیت ہے جس نے مجھے متاثر کیا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو میرے لیے بہت گہری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک جرأت مندانہ بیان ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے میں اندر آؤں اور کہوں کہ میں سب کو شکست دے دوں گا، کسی کو بھی لے آؤ اور پھر آپ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ نقطہ یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ٹھہرو، مجھے اس کو آزمانے دو، چلو اس جیسی ایک صورت بناتے ہیں۔ تو جب میں نے تحقیق کی اور میں نے دیکھا کہ یہ چیلنج ان عربوں کو دیا گیا جو شاعر تھے، جو عربی زبان میں پورے ماہر تھے، اور وہ اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکے، اور ان میں سے کچھ تو اس سے حیران رہ گئے، تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا، اور پھر میں تضاد تلاش کرتا ہوں، مجھے کوئی تضاد نہیں مل سکا، اور پھر معجزات، پیش گوئیاں۔ میں نے کہا آپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہوگا، یہ کہنے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالی اور اس قسم کی تمام چیزوں پر غور کیا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ تو میرے لیے ایک وجہ یہ تھی، دیکھیے بعض اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں میں مذہبی نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ صنف مخالف ہو، گاڑی ہو، یا کچھ بھی، جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ شکل و صورت، تم کسی چیز کے غلام ہو۔ کیسے؟ میں نے اپنا نام خود نہیں رکھا، میں نے اپنے ماں باپ کا انتخاب خود نہیں کیا، میں کیسا دکھائی دیتا ہوں اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا، بہت سی چیزیں ہیں جن کا انتخاب میں نے نہیں کیا، میں آزاد کیسے ہو سکتا ہوں؟ تب مجھے خود احساس ہوا، اسلام سے پہلے میں کلبوں میں جایا کرتا تھا، ہاں، اور جب میں کلبوں میں جانے کا عادی تھا، میں ایک سیاہ جمپر پہنتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں اس میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، لیکن اس جمپر میں مجھے بہت بے چینی محسوس ہوتی تھی، مجھے خارش ہوتی، جانتے ہو یہ مواد، یہ ایک بہت کھردرا مواد، لیکن میں پھر بھی اسے پہنتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس میں اچھا لگتا۔ اب جو سوال میں خود سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جمپر میرا آقا ہے؟ یہ میرا آقا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غیر آرام دہ ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن میں اس میں اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا میں سب سے بڑا غلام ہوں، کیونکہ میرا آقا یہ ہے، یہ جمپر میرا مالک ہے، بالکل ان لڑکیوں کی طرح جو اونچی ایڑیاں پہنتی ہیں اور ان کے پاؤں سے خون بہ رہا ہوتا ہے، وہ اسے کیوں پہنتی ہیں؟ کیونکہ اس میں اچھی لگتی ہیں۔ یہ تمہارا آقا ہے، وہ پیسہ جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، وہ میرا دوسرا آقا ہے۔ مخالف جنس لڑکیاں، وہ میرا تیسرا آقا ہے۔ اور میں نے اپنے آپ سے کہا یہ سب میرے آقا ہیں اور میں ان سب کا غلام ہوں۔ مجھے احساس ہوا اور میں نے کہا مجھے زنجیریں توڑنی ہیں اور خود کو ان سے آزاد کرانا ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ وہ میری عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں ہم صرف سجدے میں جانے کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہو
जब हम कहते हैं ओह तुम पैसे की पूजा करते हो, वो समझते हैं कि हम पैसे लेते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। और अगर वो पैसा आपकी जिंदगी और सब कुछ है तो यही आपका इलाह है, आपका खुदा है। तो मैंने महसूस किया और कहा मुझे इन जंजीरों को तोड़ना और गुलाम बनना है। क्या हमें उस अल्लाह का गुलाम नहीं बनना चाहिए जो इसका मुस्तहिक है? जब मैं खालिक हकीकी का गुलाम बनने लगा, जब मैंने अपने आप को अल्लाह का गुलाम बनाया और जंजीरें तोड़ दी, तब मुझे हकीकी आज़ादी मिली। क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करता ताकि मेरा खानदान कह सके ओह उसने डिग्री हासिल की है। मुझे क्यों फिक्र कि वो क्या सोचते हैं, मुझे इस बात की परवाह क्यों है कि वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। और मुझे एहसास हुआ कि हम सब एक हालत में हैं। आप या तो अल्लाह की इबादत करेंगे या आप दूसरी चीजों की इबादत करेंगे। आपकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई खुदा रहेगा जो झूठा है। सच्चे खुदा की इबादत करो। और जब मैं इस्लाम लाया तो गोया मैंने अपने आप को पूरी दुनिया से आज़ाद करा लिया और मैंने कहा देखो अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे क्या कहता है। जब मैं इस्लाम लाया तो लोगों ने कहा ओह ये दाइशी है, ये शख्स, इसे देखो। और जानते हो उन्होंने मुझे गद्दार कहा। लेकिन मेरे लिए ये ऐसा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे इसकी परवाह है जिसने मुझे पैदा किया। मुझे उसके सामने कुछ साबित करने के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग तो कभी भी खुश नहीं होते और जब मैं मर जाऊंगा तो भी शायद तुम मेरी ग़ीबत करोगे, तो क्या फायदा है। तो ये है जब बहुत सी वजूहात से मुझे एहसास हुआ इस्लाम पर गौर करना, मुबाहिसे देखना, लोगों को मरते हुए देखना, इस दुनिया की हकीकत को समझना वगैरह वगैरह, बहुत से अनासिर थे जिनकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। आप कहते हैं कि आपका ख़ानदान इस्लाम के करीब नहीं है। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके ख़ानदान का रद्द-ए-अमल क्या था? तुर्की में माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अलवी बरादरी पर हमला हुआ, वो मारे गए और वो बहुत सख्ती से इसके खिलाफ हैं। और जाहिर है कुछ लोग जैसे मेरी वालिदा कबूल कर रही थी और वो हमेशा मेरे दिफा के लिए मौजूद हैं, लेकिन मेरे वालिद को ये पसंद नहीं था। मेरे वालिद ने कहा वो चीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी वो मेरे ही ख़ानदान में पैदा हो गई। चुनांचे उन्होंने ऐसी बातें कही। मुझे एक बार का वाक़या याद है, मैं अपने दादा के घर था और सिर्फ बातें कर रहा था और मेरे वालिद आ गए। फिर इस्लाम का मामला दोबारा से खुल गया। मैं बात कर रहा था, बहुत तलखी हो गई और याद है कि मुझे घर जाना पड़ा। और जब मैं घर गया तो कहा क्या मसला है, जैसे आप इतने मुखालिफ क्यों हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, हाँ। चुनांचे मैंने घर छोड़ दिया। मुझे लगता है कि वहीं से मैं 1 माह तक अपने दोस्त के घर रहा। मेरे वापस आने की वजह यह थी कि मेरी वालिदा ने कहा अगर वो चला गया तो मैं भी चली जाऊंगी। तो मेरा ख्याल है कि यही वजह थी कि मैं वापस आ गया। मेरे वालिद बुरे आदमी नहीं हैं, मैं नहीं मानता कि वो बुरे आदमी हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात देखे हैं, क्योंकि जब मैंने अपने वालिद को कुरान के मौजज़ात और पेश गोइयों के बारे में बताया, जब मैंने ये सारे दलाइल दिखाए तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा। वो मुझसे कहने लगे तुम मुझे ये सबूत के साथ दिखा सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भुला सकते कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था। तो अब इसे गौर से सुनो। वो मुझे जो कह रहे हैं वो एक जज्बाती दलील है। वो मुझे कोई मंतकी दलील नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये बातें कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भुला नहीं सकता। या मुझे कैसा महसूस हुआ जब मैंने उन्हें अपने लोगों को मारते या जलाते देखा। अब इसका मदार मुझ पर है। मैं इसका जवाब कैसे दूं? मैं इसके मुतालिक क्या कहूं? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल सिफर। वाहिद तरीका जो मुझे तबलीग की बेहतर शक्ल मालूम हुई, जो मैं अपने वालिदैन के साथ कर सकता था, वो मेरा अमल था। नीज इसलिए नहीं कि आपके अंदर इस्लाम देखने का मौका मिले। और जाहिर है इससे पहले मैं अपनी वालिदा के साथ कैसे पेश आता था, अब मैं कैसा हूँ, मेरी वालिदा जानती हैं। मेरी वालिदा देखती हैं कि मेरा उनके साथ जो बर्ताव पहले था अब बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए मैंने सिर्फ इस्लाम को बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश की। अब मेरे वालिद कभी कभी जैसे वो टीवी चलाते हैं और वो कहते हैं बिन लादेन, वो कहते हैं आओ तुम्हारा दोस्त टीवी पर आया है, और वो मुझे यही कहते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। या फिर वो मुझे मिस्टर हाजी कहते हैं। तो बात यह है कि बाज़ औक़ात जब वो कहते हैं मैं तो हंस देता हूँ, या कभी मैं ऐसे करता हूँ अगर वो गुस्से में हो तो मैं इनका बोसा ले लेता हूँ। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में बाद में इस्लाम कबूल करते हैं, उन्हें बाज़ औक़ात कुछ मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, ख़ास तौर पर उनकी पुरानी आदत के हवाले से, जैसे डेटिंग, शराब नोशी। उन्हें नमाज रोज़े की आदत डालने में भी दिक्कत पेश आ सकती है। उन मसाइल के हवाले से आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या था? अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे शख्स से तबलीगी गुफ्तगू करते हैं जो इस्लाम कबूल करने के बहुत करीब हो, इसकी वही हालत होती है जैसी मेरी थी। तो बात यह है कि हम अपने गुनाहों और इस्लाम कबूल करने के दरमियान एक मखमसे में होते हैं, क्योंकि आप अपने मुतालिक सोचते हैं, क्योंकि शैतान आता है और आपको महसूस कराता है कि आप गुनाह कर रहे हैं, और वो ऐसा दिखाता है कि मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि आप कोई गुनाह ना करो, जो गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान गुनाह ना करे, अगर कोई भी गुनाह ना करे, अल्लाह ताला सबको फना करके नई मखलूक पैदा करेगा जो गुनाह करेंगे और तौबा करेंगे।
اگر آپ جانتے ہو کہ اسلام حق پر ہے تو آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا اور پھر آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. یقیناً آپ سے گناہ سرزد ہوں گے. گناہوں کے بغیر زندگی گزارنا کوئی مقصود نہیں. کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ فرشتے بن جاؤ، کیونکہ پھر تو ہم میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا. اور ہمیں اسے اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن ہے اور آپ کی نماز ہے جو آپ کو گناہوں سے روکے گی. ہم کبھی کبھی اس کے برعکس سوچتے ہیں، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں پھر نماز پڑھوں گا، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں پھر قرآن پڑھوں گا. نہیں، قرآن اور نماز تمہیں روکیں گے، اس کے برعکس نہیں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے. رفتہ رفتہ اللہ کا قرب حاصل کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑتے چھوڑتے مجھے 4-5 سال لگ گئے. نقطہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنی پوری کوشش جاری رکھیں. کس عادت کو چھوڑنا سب سے مشکل تھا، شراب پینا یا ڈیٹنگ نہیں کرنا؟ نہیں، جہاں تک شراب کی بات ہے تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی تمباکو نوشی نہیں کی. میں نے کبھی نشہ نہیں کیا، کبھی نہیں. مجھے یہ پسند ہی نہیں تھا اور میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کسی کے دباؤ سے متاثر ہو جاتا. میرے تمام دوست یہ کر رہے ہیں، چلو میں بھی کر لوں. میں ایسا کبھی نہیں تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیٹنگ تھی. میرے خیال میں یہ جنسی مخالف تھی جو بڑی رکاوٹوں میں سے ایک تھی. آپ جانتے ہیں جب آپ اس طرز زندگی سے آتے ہیں یہ مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے بہت خوف زدہ ہونا اور بہت زیادہ شرمساری محسوس کرنا، جیسے کہ اے اللہ براہ کرم مجھے اس سے بچا لیں. کیا آپ نے کسی وقت محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ کچھ منفرد واقعہ پیش آیا ہو؟ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایسا ہوا. مجھے لگتا ہے کہ میں اسلام کے لیے آیا تھا. میں ابھی بالکل نیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں کسی سے بات کر رہا تھا لیکن مجھے اس سے نفرت تھی. ایک بات جو مجھے یاد ہے وہ رونا ہے. میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے اس سے نفرت ہے، جیسے براہ کرم میں خود کو نہیں بچا سکتا. مہربانی فرما کر میری مدد کریں. وہ اللہ. مجھے یاد ہے کہ میں نے دعا کی اور گویا کسی نے مجھے سلا دیا اور میں تبلیغ میں بیدار ہوا. مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے ابھی کہا ٹھیک ہے سو جاؤ. جب میں بیدار ہوا مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ 1.5 سال بعد میں تبلیغ کر رہا تھا اور پھر مجھے یاد آیا، مجھے یہ بات یاد آئی. میں کوشش کر رہا تھا لیکن گویا جیسے کسی نے مجھے زبردستی سلا دیا اور مجھے نہیں معلوم. میں صرف تبلیغ میں بیدار ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہوا. اس سے مجھے وہ یاد آتا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو میں تمہیں ایسی جگہ سے نکلنے کا راستہ دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اور میں حیران رہ گیا. واہ، یہ حیرت انگیز تھا. یہ ایسے تھا، یہ بہت عجیب تھا. جہاں میرے خیال میں اس طرح سوچ رہا تھا اور میں دوبارہ گناہ میں گرنے جا رہا ہوں اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور میں اپنے بارے میں بہت برا محسوس کر رہا تھا. بس حادثاتی طور پر حالات بنتے چلے گئے اور میں تبلیغ کی طرف آ گیا اور چیزیں اتنی تیزی سے ہوئیں کہ میری توجہ تبلیغ پر اس قدر مرکوز ہو گئی کہ میں اسے بھول گیا، جیسے یہ بہت دور چلا گیا اور مجھے اس سے بہت حیرت ہوئی. آپ کے خیال میں اگر آپ اسلام قبول نہ کرتے تو اس وقت کہاں ہوتے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. میں 1 ماہ پہلے ہی خود سے یہ سوال پوچھ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا شاید میں صرف کلبنگ جاری رکھتا. میں نے سوچا کیسی بری زندگی ہوتی. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بیزار کن، بے جان، بے مقصد آپ بار بار وہی کام دہراتے رہتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسری چیزوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ رکتے نہیں ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ میں انتہائی خوفناک جگہ ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ میں افسردہ، خوفناک حالت میں ہوتا. کوئی مقصد نہیں. سچ میں اس بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا. او میرے خدا، نہیں میں کہاں ہوتا. جس کے بارے میں سوچ ہی مجھے پریشان کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنے مقصد کو نہ پہچانتے ہوں اور جب آپ کو دنیا مل جائے آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ خالی ہوتے ہیں. آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. اب کیا ہوگا؟ واقعی اب کیا ہوگا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں خودکشی، ذہنی دباؤ. مجھے لگتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوتا. شاید میں پاگل خانے میں ہوتا. آپ نے یوٹیوب چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیوں اور کیسے کیا؟ میں یوٹیوب چینل شروع نہیں کرنا چاہتا تھا. میں اسپیکرز کارنر پر صرف تبلیغ کے لیے گیا تھا اور ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں کام کرتا تھا. اس نے مجھ سے کہا ایک چینل شروع کرو. میں نے کہا نہیں، میں کیمرے سے شرماتا ہوں، مجھے اس قسم کی چیزیں پسند نہیں ہیں. میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں شروع کرو. وہ مجھے سمجھاتا رہا نہیں یہ اچھا ہے، تم یہ کرو. میرے چینل پر میری پہلی 2 ویڈیوز اگر آپ پیچھے جائیں یہ بہت غیر پیشہ ورانہ طور پر فون پر ریکارڈ کی گئی تھیں. ہاں بس بنا دی اور پھر بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا اور میں نے سوچا ٹھیک ہے اور پھر میں نے ایک کیمرے کے لیے فنڈ اکٹھا کیا. یہ وہ کام ہے جس کا میرا ارادہ نہیں تھا. کیا آپ کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں جس نے آپ کو انٹرویوز کے دوران سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ جہاں کچھ بہت دلچسپ ہوا ہو. جان فاؤنٹین نامی ایک بھائی ہے، وہ الحمدللہ مسلمان ہے. میں تب نیا تھا. ہوا یہ کہ میں ایک دوست کے گھر ان کے ساتھ تھا. ہم تبلیغ کے لیے کسی جگہ جانے لگے تھے تو میں اور وہ روانہ ہو جاتے ہیں. ہم ٹرین میں ایسے ہی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں اور پھر انہوں نے دعا شروع کی تو میں سن رہا ہوں اور آمین کہہ رہا ہوں، اے اللہ فضل فرما اور ہماری تبلیغ کے نتیجے میں 3 بجے تک کسی کو اسلام کی توفیق بخش دے. اور اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آدمی بہت خاص ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آمین. اور پھر میں یہ بھول گیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا. ہم نے 2 لوگوں کو کتابچے دیے، شاید ایک خاتون اور ایک آدمی تھا. ان کے پاس بیگ تھے، وہ شاپنگ کر رہے ہوں گے. عام طور پر جن لوگوں کے پاس بیگ ہوتے ہیں وہ سردی کی وجہ سے نہیں رکتے. ان کے پاس بیگ تھے. مذہب آخری چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسے آئے جیسے کوئی طے شدہ ملاقات ہو. وہ بالکل میرے سامنے آئے اور رک گئے.
اپنے بیگ رکھ دیے اور سوال پوچھنے لگے، اور وہ مجھ میں بہت دلچسپی لے رہے تھے۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں حیران رہ گیا، دلچسپ۔ اور پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر میں نے کہا جان کو کہو کہ اندر آئے اور تصویریں وغیرہ کھینچ لے۔ میں نے بتایا کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور جان کی حالت قابل دید تھی۔ علی علی، یہ کیا ہے اسکول کے دور کی طرح؟ اور میں نے کہا تمہارے اندر جن آ گیا ہے کیا؟ چلا کیوں رہے ہو؟ علی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے۔ مجھے عجیب لگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم ٹائم کی بات کر رہے ہو، یہ ہمارے ٹائم پوچھنے کا وقت نہیں ہے، آؤ ان سے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یاد نہیں، شاید میں نے کہا 2:48۔ کہنے لگا یاد کرو۔ میں نے کہا کیا یاد کروں؟ اور پھر جب مجھے یاد آیا تو میری حالت وہ تھی کہ بس واللہ ہے، جیسے ہی یہ یاد آیا، جب ایسا ہوا تو مجھے بیٹھنا پڑا، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھنا پڑا حقیقت میں، اور ایسا تھا گویا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے دعا کو معمولی مت سمجھو، اسی لیے دعا کو ایسے ہی مت سمجھو۔ اور اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں ہوا میں اڑ رہا تھا، میں ایسا تھا گویا او میرے خدا۔ اور ہم نے اس بارے میں ویڈیو بنائی، یہ میرے چینل پر ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے اس واقعے کے بارے میں بات کی، اور یہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ اس واقعے نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا۔ اس نے مجھے سکھایا کیونکہ بحیثیت انسان ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو شادی کے لیے کیا جا سکے، یہاں وہاں ادھر ادھر حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کچھ کام نہیں آتا پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اب کیا کریں، ٹھیک ہے چلو اب دعا کرتے ہیں۔ دعا پہلے نمبر پر ہونی چاہیے۔ تو اس نے مجھے ایک سبق سکھایا کہ دعا کتنی طاقتور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طاقتور چیز جس پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ دعا ہے۔ تو ہاں، یہ میرے لیے بہت بہت گہری بات تھی۔ کبھی ایسا سوال موصول ہوا جس کا آپ جواب نہیں دے سکے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں، میرے ساتھ بہت بار ایسا ہوتا ہے، مجھے دوسری چیزوں سے متعلق سوال ملتے ہیں جن کا میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو میں اپنے سینئر سے پوچھ لیتا ہوں اور میں کہوں گا دیکھو مجھے جو اس میدان کے لوگ ہیں ان سے ملنے دو۔ سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مجھے نہیں معلوم یہ کہنا بھی مذہب کا حصہ ہے۔ دیکھیں آپ ہر چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں، یہ حقیقت میں برا ہے۔ دیکھو، سوچو۔ آپ لفٹ میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو نماز نہیں پڑھتا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، آپ کے پاس صرف ایک موقع ہے، آپ اس سے کیا کہیں گے؟ میں ذاتی طور پر اس سے کہوں گا کہ دیکھو اگر میں کروڑ پتی ہوں اور میں تمہیں ایک کوٹھی دوں، کاریں دوں، ہر ہفتے خرچ کے لیے آپ کو 10,000 پاؤنڈ دوں، ہاں، کیا آپ میرا شکریہ ادا کرو گے؟ بالکل۔ جب میں آپ کے سامنے آؤں گا آپ کیا کریں گے؟ آپ کا میرے ساتھ رویہ، آپ محتاط رہیں گے کہ آپ اس لہجے میں بات کرتے ہیں، جی جناب وغیرہ، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ نے مجھے تحفے دیے۔ میں تمہیں چیزیں دوں گا اور تم اس کے لیے شکر گزار ہوگے، ہاں؟ اور میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہے اور مزید دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اگر میرے شکر گزار ہوں گے کہ میں نے گھر اور سب چیزیں آپ کو دیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ مجھے دن میں 5 بار کال کر سکتے ہیں، کیا آپ مجھے دن میں 5 بار کال کریں گے یا 20 بار فون کریں گے؟ بالکل۔ تم جتنی بار کر سکے مجھے کال کرو گے۔ اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے آپ شکر گزار ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں کہ اللہ کون ہے اور وہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتا ہے، وہ دن میں صرف 5 بار بلاتا ہے، وہ آپ سے 24 گھنٹے بھی مانگ سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ وہ 24 گھنٹے بھی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھو۔ اسی لیے میں ذاتی طور پر کہوں گا، کیا کوئی ایسا مرحلہ آیا جب آپ دعوت دیتے تھک گئے ہو اور چھوڑنے کا سوچا ہو؟ تقریباً 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے میں بہت مشکلات سے گزر رہا تھا، اور یہاں تک کہ میرے ارادے، میں در حقیقت اپنی نیت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ میں پوچھ رہا تھا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ کیا تم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں سمجھ نہیں سکتا تھا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ یہ تبلیغ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ کہوں گا میں نہیں جانتا، کیونکہ آپ کی نیت ایک بہت وسیع دائرہ ہے، جہاں بعض علماء جنہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی کہنے لگے کہ ہم نے یہ بغیر نیت کے کیا، آج یہ میرے حق میں ہے، کل یہی میرے خلاف ہوگا۔ تو میری نیت ایک ایسا نقطہ تھا جہاں میں نے کہا کہ میں دعوت کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہم جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے پہلے 3 لوگوں میں سے ایک کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ جہنم میں جانے والے پہلے 3 لوگ جو مسلمان ہیں، قرآن کا قاری، صدقہ دینے والا، جہاد کرنے والا۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے نہیں پڑھایا، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے تم بڑے علم والے انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ دوسرا شخص، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میری رضا کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ بہت سخی انسان ہے، یہ سب کی مدد کرتا ہے۔ جہنم کی آگ۔ تیسرا وہ ہے جس نے جہاد کیا، اور اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا۔ تم جھوٹے ہو، تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ میں بہادر آدمی ہوں۔ یہ تینوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ میرے لیے بہت خوفناک ہے۔
तो अल्लाह के सामने खड़े होने का तसव्वुर करें, अल्लाह सवाल करता है तुमने क्या किया? मैंने इस्लाम की दावत दी। वो कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने ये शोहरत के लिए किया, तुमने ये फला फला मकसद के लिए किया। तो ये मेरे लिए बहुत खौफनाक था। क्या आप उस अरसे में रुक गए थे? मैं सोच रहा था। मैंने अपने उस्ताद से बात की और उन्होंने कहा ऐसा ना करो, ये शैतान है। उन्होंने कहा आप अल्लाह की रजा की खातिर शुरू किए गए काम को छोड़ नहीं सकते, ऐसे काम की वजह से जो इसकी रजा के लिए ना हो। मुझे ये करना था। मैं इस नतीजा पर पहुंचा जिसने मेरी मदद की, जो कि दर्ज झैल है। मैंने कहा अगर मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अगर अल्लाह कहे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो मैं अपनी दावत का जिक्र नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा दावा, बल्कि मैं कहूंगा ए अल्लाह मेरे जाती अमाल जो मैं करता रहा वो आपके इल्म में है, बस मैंने यही कुछ किया है क्योंकि ये मेरे और आपके दरमियान है। जब मैंने ये किया तो कोई नहीं था, बस मैं यही आपके पास लाया हूँ। अगर अल्लाह मेरी दावत का जिक्र करे तो अच्छा है, ना करे तो कोई बात नहीं। मैं इस अमल पर भरोसा नहीं कर रहा और ये मुझे मजीद जाती अमाल करने पर उभारता है, तो ये अच्छा है। तो अब मैं जानता हूँ कि मैं इस दावत पर भरोसा नहीं कर रहा। अगर कबूल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कबूल ना हो तो भी कोई बात नहीं। इस चीज ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। आप ऊबर ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, क्या आप हमें अपने साथ पेश आने वाले दिलचस्प वाक़े के बारे में बता सकते हैं? मैंने हाल ही में ऊबर चलाना छोड़ दिया। मेरा लाइसेंस खत्म हो गया। मैं इसकी तजदीद कराना चाहता था लेकिन मैं नहीं करा सका, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। लेकिन एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मुझे याद है कि ये रात का वक्त था, मेरे ख्याल में ये आखिरी काम था जो पूरा हो गया और मैं घर जाने वाला था। तो मैं जा रहा था कि वहाँ ये औरत होती है और मैं इसका इंतजार कर रहा था। मैं खड़ा था। मैंने कहा मैं यही हूँ, आप कहाँ हैं? वो कहती है ओह मैं फंस गई हूँ। मैंने कहा कहाँ फंस गई? मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। वो कहती है मैं फंस गई, यहाँ ये गेट वगैरह हैं। और मैंने कहा मैं नहीं जानता आप कहाँ हैं। और मैं अंदर जा रहा था और मैंने उसे देखा और वहाँ ये गेट थे और वो फंसी हुई थी और वो एक नौजवान लड़की थी। उसने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मदद की जरूरत है। तो उसने कहा मुझे जाना है, मैं फंस गई हूँ। मैंने कहा बटन तलाश करो, मुमकिन है यहाँ बटन हो। उसने बटन दबाकर गेट खोल दिया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यकीनन आपकी मदद मैं नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं करता, लेकिन जाहिर है क्योंकि हम सिन्फ मुखालिफ को छू नहीं सकते। बहरहाल वो गाड़ी में आई और फिर मैं गाड़ी चला रहा था। मैं उसे ड्रॉप कर रहा था। खुशकिस्मती से क्योंकि मैं बहुत दूर जा रहा था, मैंने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू कर दी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो मुझे कुछ तो बात करनी थी, वरना मैं वैसे भी सो जाता। तो मैंने बात शुरू की। वो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो बोल रही थी हाँ मेरे कुछ अरब दोस्त हैं वगैरह वगैरह, और मैं बात करता रहा और फिर उसने गाड़ी में ही कलमा शहादत पढ़ लिया। मैं हैरान था। मेरी हालत अजीब थी क्योंकि मैं हमेशा, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा था और उसने कहा मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप मुसलमान हो? ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने उन लोगों की मिसाल दी जो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि पता नहीं मुझे कलमा शहादत पढ़ना चाहिए या नहीं। ये बहुत आसान है। मैं उनसे कहता हूँ आपका पसंदीदा खाना क्या है, और वो कहेंगे ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं नहीं जानता, चिकन डोनर, जैसा कि हम आज बात कर रहे थे। तो मैं उनसे कहता हूँ ये बहुत आसान है, क्या आपको चिकन डिनर पसंद है? जी हाँ। मेरे साथ दोहराओ, मुझे चिकन डिनर पसंद है। कलमा शहादत भी बिल्कुल ऐसे ही है, इस तनाजुर में कि आप यकीन रखते हैं और अपने दिल में जानते हैं कि आप चिकन डिनर को बहुत पसंद करते हैं। बस आपको इसे दोहराना है। तो आपके दिल में कलमा शहादत है, आप अल्लाह को मानते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। बस जो पहले ही दिल से तस्लीम करते हो इसी को दोहरा दो। ये भी इतनी ही सादा बात है। मुझे दिल ही दिल में चॉकलेट पसंद है, मुझे सिर्फ इसका एतराफ करना है। शहादत यही है। लिहाजा अगर लोग सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, जैसे एक सफेद रोशनी अंदर आने वाली है और वो उड़ना शुरू कर देंगे, तो हाँ। और मैंने ये चीज उसमें देखी और उसने कलमा शहादत पढ़ लिया और फिर मैंने कुछ बहनों से उसका राब्ता करा दिया। और हाँ, ये आखिरी चीज जो बहुत दिलचस्प थी, और उसने मुझे भी जगा दिया क्योंकि मेरी हालत ये थी कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। एक दफ़ा का जिक्र है, आपने ऐलान किया आप अपनी शादी की दस्तावेज़ फिल्म जारी करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है, शादी करना या शादी के बारे में कोई दस्तावेज़ी फिल्म बनाना? मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे बाद मुझसे एक बेहतरीन सवाल पूछा गया है। मुझे अपनी हर वीडियो पर बहुत से कमेंट्स मिलते हैं, शादी की दस्तावेजी फिल्म कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। ये सिर्फ 6 साल लेट है। उसकी वजह यह है कि मैंने जिंदगी के बहुत से सबक सीखे हैं, और ये कि दस्तावेजी फिल्म में मैं एक मुसलमान के तौर पर अपना तज्जिया बयान करूंगा जो हलाल काम करता है। मैं जिन मुश्किलात से गुजरा, मैं उनका रिकॉर्ड रख रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जब शादी की बात आती है तो वो सब जिससे एक शख्स गुजरता है, मैं उन सब से नहीं गुजरूंगा। और अल्लाह ने मुझे तमाम मराहिल से गुजारा, मसलन दुरुस्त साथी की तलाश, सही खानदान की तलाश, खानदान ना कह रहा हो, या देखो आप हमारी सकाफत से नहीं हो, और एक मर्द के तौर पर रद्द कर दिया जाना। आपको फितने का सामना करना पड़ता है, आप इससे कैसे निपटेंगे, इन सब से मैं गुजरा। और आपको इसे जहन में रखना होगा, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है जो मुसलमान को ना कहते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्या वो नमाज पढ़ता है? नहीं, ये मसला नहीं है। मसला क्या है? वो हमारी सकाफत से नहीं है, और मुझे इसका बहुत सामना करना पड़ा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि अगर एक नेक आदमी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेक हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई जो नमाज पढ़ता है, बुनियादी फराइज अदा करता है, और वो आपकी बेटी का हाथ मांगने आता है, अगर तुम ना कहोगे तो जमीन में फितना फैलेगा। और बयाना यही कुछ हम देख रहे हैं। तुमने हलाल को हराम बना दिया और हराम को हलाल बना दिया, और यही वजह है कि हमारे नौजवान गुनाह कर रहे हैं। एक ऐसा काम जो बहुत आसान है, और निकाह में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और शादी हो जाती है, और आपने इस अमल को इतना लंबा और इतना मुश्किल बना दिया है, और ये चीजें तुम्हें तबाह कर रही हैं। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ,
अल्लाह ताला शराब के बारे में नहीं कहता, जुए के बारे में नहीं कहता, कत्ल के बारे में नहीं कहता। जिना के लिए अल्लाह कहता है कि इसके करीब भी ना जाओ। जिना यहाँ है, मैं इस तरह जाऊं, अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, लंबा चक्कर काट कर जाओ, किसी और रास्ते पर चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये चीज यहाँ तबाह कर देती है। जैसा कि मैंने अपने कजन के बारे में कहा था जिसने खुदकुशी कर ली, एक लड़की का मामला था। निकाह का ये मसला तौहीद का मसला है। मैं अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इन्हें दोबारा अल्लाह से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारी बहनें भी जब हिजाब उतारती हैं या इसे सजा सवा रही हैं, यहाँ मसला तवक्कुल है। आप जो कह रहे हैं वो बहुत आसान है और शैतान मुझे भी बहकाने की कोशिश करता है। जब आपको लगता है कि मामला आपके हाथ में नहीं है, लिहाजा जब कोई बहन अपने बाल दिखाती है या तंग कपड़े पहनने लगती है, मसला यहाँ तौहीद है, क्योंकि वो जो कह रही है वो दर्ज झैल है। दर हकीकत वो ये कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मेरे लिए किसी को ढूंढ सकता है, लिहाजा मैं मामलात को अपने हाथ में लेने जा रही हूँ। मैं अपना जिस्म दिखाने जा रही हूँ और मैं मखसूस तरीके से कपड़े पहनने जा रही हूँ ताकि मैं किसी को तलाश कर सकूं। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? जरा सोचिए। और भाइयों के साथ भी ऐसा ही होता है। भाई मिसाल के तौर पर वो मनशियात बेचते हैं क्योंकि मैंने शादी करनी है, मुझे सब कुछ फराहम करना है। मसलन क्या तुम उस पर भरोसा नहीं करते जिसने आसमान, जमीन और कायनात को पैदा किया है? क्या आपने वो वीडियो देखी है जिसमें हमारा सैयारा दिखाया गया है और सितारा दिखाया गया है और चांद और ये, क्या आपने देखी है? क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं कि जिसने ये सब कुछ बनाया वो आपके लिए बीवी नहीं ढूंढ सकता, शौहर नहीं ढूंढ सकता? अजीब बात है। बात यह है कि हम मामलात को अपने हाथ में लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ठीक है, मैंने कोशिश की, ऐसे काम नहीं हो रहा। मैं जानता हूं कि अगर मैं खुद को खूबसूरत बनाता हूं, कुछ तस्वीरें खींचता हूं, इस तरफ देखो, मनशियात फरोख्त करूं, फिर मैं हासिल कर सकता हूं। यह तवक्कुल का मसला है। अल्लाह आपको आजमाएगा, आपका इम्तिहान होने जा रहा है और अल्लाह तुम्हें बीवी दे सकता है। वो तुम्हें बीवी दे सकता है, वो आपको बेहतरीन शौहर दे सकता है। आप जानते हैं मैं बहुत मुश्किलात से गुजरा हूँ, बहुत ज्यादा। उसने मुझे आजमाया, हकीकत में चट्टान पर धकेल दिया, मैं चट्टान के दहाने पर था। इस तरह अच्छी बात यह है कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। जब आप इसकी खाई में गिरेंगे तो आपके पास एक अच्छा पैराशूट होगा और आपकी लैंडिंग अच्छी होगी और आपकी बीवी और शौहर नीचे इंतजार कर रहे होंगे। बात यह है कि आपको आजमाया जाएगा और अल्लाह आपको इम्तिहान में डालेगा। साबित कदम रहोगे तो दुआ कबूल होगी, मेरा यकीन करें। आपके ख्वाब क्या हैं और सबसे बड़ा मकसद क्या है जो आप हासिल करना चाहते हैं? फिलहाल मैं देखूंगा कि शादी की दस्तावेजी फिल्म इन चीज़ों में से एक है जो ये एक ऐसा मंसूबा है जिसे मैं सदका जारिया समझता हूँ। ये इतना बड़ा मसला है। नाजायज ताल्लुकात और गलत शख्स से शादी करना भी तबाहकुन हो सकता है। आप गलत शख्स से शादी कर लो, ये सही लफ्जों में आपका खात्मा हो सकता है। तो हमारे लिए बहुत अहम है कि बहुत मोहतात रहें कि शादी के लिए किसका इंतखाब करते हैं। इससे मेरा मकसद लोगों की शादियां कराना नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोगों की शादियां बाकी रहें। क्या इंग्लैंड में मुसलमान होना मुश्किल है? क्या आपको कभी बरतानिया में रहने पर अफसोस हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में इंग्लैंड बहुत अच्छी जगह है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुसलमान मुल्क में इससे बेहतर हो सकता है। मैं आज़ादाना तौर पर अमल कर सकता हूँ, मैं आज़ादाना तबलीग कर सकता हूँ। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो क्या आपके लिए मस्जिद तलाश करना आसान है? जी हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर मैं खरीदारी कर रहा हूँ, अगर मैं सड़क से दूर हूँ और मैं कपड़े की एक दुकान देखता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, एक टी शर्ट पहनकर चेक करूंगा और खुद कपड़े तब्दील करने वाले कमरे में नमाज अदा कर लूंगा। ये बहुत आसान है। ये एक कपड़े बदलने का कमरा है, कपड़े पहन कर देखें। मैंने एक पत्थर से 2 परिंदे शिकार कर लिए। कोई अगर दस्तक दे तो क्या होगा? अरे साहब, क्या आप मौजूद हैं? मैं कहूँगा अल्लाह अकबर। हो सकता है वो डर के चला जाए। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। आप बरतानिया में इस्लाम के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि ईसाईयत अब इंग्लैंड में अक्सरियती तौर पर माना जाने वाला मजहब नहीं रहा और इंग्लैंड में अक्सर मुल्हिद हैं। इल्हाद ने मगरब में ईसाईयत के मजहब को तबाह कर दिया है। अब वो इस्लाम के लिए खुले हैं। मुझे यकीन है कि ये अच्छा है। अगर ये इसी तरह चलता है तो ये अच्छी बात है। और अगर वो हमें इजाजत दें, अगर वो जमहूरी निज़ाम और इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, मुझे यकीन है कि एक दिन बरतानिया अपनी मर्जी से इस्लाम में आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये इस्लामी मुल्क बन सकता है। मैं सिर्फ इस सूरत में यकीन कर सकता हूँ कि अगर वो अपने असूलों के खिलाफ चले तो वो इस्लाम को रोक सकते हैं। हमें तशद्दुद की जरूरत नहीं है, हमें इसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आइए तबलीग करें और फिर आप हजारों की तादाद में लोगों को इस्लाम में आते देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या आप पर तशद्दुद कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमें बाहर निकाल देंगे। हम नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारा काम यह है कि आप हमें हमारी तबलीग करने दें, बाकी हम देख लेंगे। मुझे यकीन है कि पूरा मुल्क इस्लाम की तरफ आएगा, इसलिए कि जिस चीज का इन मुल्हिदों को एहसास नहीं था वो है कि लोग रूहानियत पसंद होते हैं और अब वो रूहानी तौर पर भूखे हो गए हैं। वो भूखे मर रहे हैं। हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं क्योंकि हम अपने जिस्म को बरकरार रखना चाहते हैं। हम सोते हैं। रूह भी ऐसे ही है। रूह की ग़िज़ा रूहानियत है। एक बार जब वो छिन जाए, वो जो समझते हैं वो एक बीमारी है। मगरब में लोग रूहानी तौर पर भूखे हैं, वो रूहानी तौर पर मर रहे हैं और इसकी वजह से तो वो समझ जाते हैं कि इस्लाम इसका शानदार हल है, तो लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और अब वो सोचते हैं कि हमने ईसाईयत से छुटकारा पाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब इस्लाम इसकी जगह ले रहा है। तो अब वो कहते हैं ठीक है, अब हम क्या करें। इसीलिए आपको आप जैसे लोग मिलते हैं जो अब नए मुल्हिद हैं, जो रूहानियत में जा रहे हैं, इल्हादी रूहानियत, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिर्फ मादी दुनिया नहीं है, लोगों के
درمیان گہرے روحانی روابط ہیں تو یہ وہیں جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کام کیا ہے کہ اب ہم لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ جانتے ہو پارک میں بہت سے لوگوں میں مجھے یاد نہیں کہ ایک شخص بھی عیسائی ہوتا ہو۔ دعوت دینے کی بجائے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے تھے، قرآن پڑھتے، باقاعدہ مسلمان بن کر زندگی گزارتے۔ آپ نے اس راستے پر چلنے کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ ہر اتوار کو دعوت دینے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیا معذرت کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میری ماں مجھ سے بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ بالکل وہی کہتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ واقعی۔ وہ بالکل وہی کچھ کہتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، تم گھر پر ہی اپنا کام کر سکتے ہو، تم ہر روز پارک کیوں جاتے ہو؟ جو آپ کہہ رہے ہو وہی میری ماں مجھ سے ہمیشہ کہتی ہیں۔ دیکھو، جب میں دعوت دیتا ہوں تو لوگ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہاں، میں اسلام کا پیغام پھیلانا پسند کرتا ہوں۔ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ میں دعوت کا کام اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو دعوت دیتا ہوں، تو دعوت کے کام میں شامل ہونا مجھے گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ تو جب میں ایسا کر رہا ہوں تو میں دراصل اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ اگر میں دعوت نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ جب میں دعوت کے کام میں ہوں، جو لوگ میرے آس پاس ہوں گے وہ دعوت میں ہوں گے۔ مجھے جن کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے ان کا تعلق دعوت سے ہونا چاہیے۔ میں جو ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کا تعلق دعوت سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر میں خود کو کسی خاص طریقے سے پیش کر رہا ہوں، مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میں دوہری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے میں رات کو کلب میں ہوں اور دن کے وقت میں دعوت دوں۔ اگر میں اس سے مخلص نہیں تو مجھے یہ مشکل لگے گا۔ تو الحمدللہ میں اس سے مخلص ہوں اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور یہ مجھے گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ کیا آپ کچھ مزید اور کہنا چاہیں گے؟ نہیں۔ علی دعویٰ ایک مسکراتا نوجوان ہے، ایک ذہین نوجوان۔ وہ سخت نہیں ہے۔ ہاں، میں نرم ہوں، نرم مجرم ہوں۔ تبارک اللہ۔